نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔
اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک بہت بڑی نعمت مال کا ملنا، دولت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ پیغمبر آپ اپنی امت کو سمجھائیے، بتائیے کہ یقیناً میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے مال بہت زیادہ دیتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے، مال دیتا نہیں، دولت دیتا نہیں۔ کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہم یہ تمنا کریں، یہ خواہش کریں کہ ہر ایک مالدار کروڑ پتی بن جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر تمام انسان مالدار کروڑ پتی بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اگر ہم دنیا میں تمام انسانوں کو مالدار کروڑ پتی بنا دیں، ہر ایک بنگلوں کا مالک، زمینوں کا مالک، سواریوں کا مالک، ہر ایک باغات کا مالک، ہر ایک بینک بیلنس کا مالک، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا دنیا میں بغاوت پیدا ہو جائے گی، فساد پیدا ہو جائے گا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہر سال میں یہ کہتا ہوں، اگر ہر ایک کروڑ پتی بن جائے اور آپ کی ٹو ویلر، فور ویلر یا سائیکل پنچر ہو جائے، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آپ کی ٹو ویلر، فور ویلر کو پنچر کون ڈالے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک کروڑ پتی آپ کے گھر میں بیت الخلا خراب ہو جائے، پھر صفائی کون کرے گا؟ اس لیے کہ ہر ایک کروڑ پتی آپ جا کر کسی سے کہیں میرے گھر میں لیٹرین بیت الخلا گندا ہو گیا، خراب ہو گیا، آپ آئیے صاف کرنے کے لیے، تو پھر وہ کیا کہے گا؟ تو اللہ نے کہا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اگر ہم ہر ایک کو مالدار بنا دیں تو پھر زمین میں بغاوت
فساد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں باخبر، اللہ جانتے ہیں میں اس کو مالدار بناؤں گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو مالدار بناؤں گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو غریب بناؤں گا، اس کا انجام کیا ہوگا، کس کو مال دینے میں کس کو نہ دینے میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ تو مال کا ملنا، دولت کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا، مال تمہارا نہیں، دولت تمہاری نہیں، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، جس دن کوئی تجارت، کوئی بزنس، کوئی کاروبار کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اور کوئی سفارش، شفاعت نہیں کرے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے، وہ دن آنے سے پہلے پہلے، اپنی موت سے پہلے پہلے اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال میں سے خرچ کرتے رہو۔ قرآن مجید کا 13واں پارہ سورہ ابراہیم میں اللہ نے یوں بیان فرمایا، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے پیغمبر، آپ میرے ان بندوں سے کہیے، بتائیے، سمجھائیے، جو بندے مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، کہ وہ دن آنے سے پہلے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں بھی نمازوں کا اہتمام نہیں، نمازوں کی پابندی نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ دن آنے سے پہلے پہلے، اپنی موت سے پہلے پہلے نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور آگے فرمایا اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال میں سے خرچ کرو، راز میں رکھ کر، چھپ چھپا کر، اور ضرورت پڑ گئی لوگوں کو دکھا کر، کھلم کھلا، ہر حال میں، ہر لائن سے اپنا مال خرچ کرتے رہو۔ وہ دن آنے سے پہلے کس دن کوئی تجارت، کوئی بزنس آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا۔ دھوکے میں مت رہیے۔ میرا پیر، میرا مرشد، میرا ولی کل قیامت کے دن مجھے بچا لے گا۔ نماز
کا اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، پاکی صفائی کا اہتمام نہیں، شریعت پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اسلام پر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کتنے مسلمان دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں، فلاں عمل کی ضرورت نہیں، کل قیامت کے دن میرا پیر، میرا مرشد، یہ میرا سلسلہ چشتیہ کا، نقشبندیہ کا، قادریہ کا، سہروردیہ کا، یہ میرا سلسلہ کل قیامت کے دن مجھے بچا لیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی تجارت آپ کے کام نہیں آئے گی، آپ ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے نمازوں کا اہتمام اور اپنا مال خرچ کرنے کا اہتمام کرو، یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ مال کے گھمنڈ میں، دولت کے گھمنڈ میں مت رہنا۔ اللہ نے امانت کے طور پر آپ کو مال دیا ہے، امانت کے طور پر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، یہ مال خرچ کرتے رہو۔ قرآن مجید کا 3واں پارہ میرے رب نے بیان فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ ولهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے وہ بندے، اللہ کی وہ بندیاں جو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں چھپ چھپا کر اور کھلم کھلا ہر حال میں لوگوں پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ آپ ایک ایک پیسہ جو خرچ کرتے ہیں، اس کا بدلہ، اس کا ثواب، اس کا اجر کل قیامت کے دن اللہ ضرور دے گا۔ اور وہ قیامت کے دن یہ مال خرچ کرنے والوں کوئی غم، کوئی ڈر، کوئی تکلیف نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن، آخرت کے دن اللہ کی عدالت میں آپ امن سے رہیں گے، شانتی سے رہیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب دنیا میں اپنا مال غریبوں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر اور مدرسوں پر، مسجدوں پر، علماء پر اپنا مال خرچ کریں گے۔ یہ خرچ کرنے والے کل قیامت کے دن ان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ آج دیکھو سارے عالم، ساری دنیا میں امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، ہر ایک اپنے گھر میں امن چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، غم نہ ہو، ٹینشن نہ ہو۔ آج ساری دنیا امن کی تلاش میں ہے، امن ملنے کا نام و نشان نہیں۔ کل قیامت کا دن ہولناک دن، خطرناک دن۔ اللہ نے فرمایا وہ دن امن چاہتے ہو، دنیا میں اپنا مال خرچ کرو، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو۔ ایک ایک پیسہ میں خرچ کروں گا، اللہ اس کا بدلہ، اس کا ثواب مجھے ضرور دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ
وَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ دنیا میں جو جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ برکت کے اعتبار سے مال میں برکت، تجارت میں برکت، صحت میں برکت، زندگی میں برکت، گھروں میں برکتیں، ہر لائن سے برکتوں کا نزول اللہ فرمائیں گے۔ آپ جو خرچ کریں گے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو بندہ یا بندی دنیا میں سود کا مال، فنڈوں کا مال، سنگوں کا مال لیتے ہیں یا یہ مال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں دیکھو فنڈوں میں، سنگوں میں میں مال دینے والا، بنگلوں کا مالک، کارخانوں کا مالک، دولت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ نے کہا وَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کی نگاہ میں یہ سود کا مال، یہ فنڈوں کا مال، یہ سنگوں کا مال، یہ انٹرسٹ کا مال، یہ رشوت کا مال بڑھنے والا نہیں، اضافہ ہونے والا نہیں، یہ ختم ہونے والا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے قرآن میں کہا سود کا مال، فنڈوں کا مال اور چٹیوں کا مال یہ تباہ ہونے والا، یہ برباد ہونے والا۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں یوں بیان فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہاں ربا سے مراد وہ اللہ کے بندے کسی کو مال دیتے ہیں، نیت یہ ہوتی ہے آج میں ان کو 100 روپیہ دوں گا، کل مجھے یہ 500 روپیہ دیں گے، آج میں نکاح کے موقع پر بند کور میں 1000 روپیہ ان کو دوں گا، کل میرے گھر میں نکاح کا وقت آئے گا یہ 10,000 روپیہ مجھے دیں گے، میں 1000 روپیہ ان کو ہدیہ دوں گا، یہ تو مالدار مجھے 10,000 روپیہ یہ مجھے ہدیہ دے گا۔ یہ نیت کر کے، یہ ارادہ کر کے کسی کو ہدیہ دینا، کسی کو تحفہ دینا، آج میں دے رہا ہوں کل یہ مجھے اور زیادہ دے گا، یہ نیت کر کے دینا۔ اللہ نے فرمایا فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ نیت سے ہدیہ دینے والے، تحفہ دینے والے اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو نہیں دے گا۔ بہرحال آگے اللہ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کلام پاک کا 21واں پارہ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے بھنڈوال کا مال، بزنس کا مال، بیچنے کا مال حساب ڈال کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ کو دکھائی دیتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی ہو رہی ہے، 1,00,000 روپیہ 2,500 روپیہ مجھے ادا کرنا ہے، 1,00,000 روپے پہ 2,500 مجھے ادا کرنا ہے، 2,500 روپیہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، میرے بندے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، تیرے مال میں اضافہ کروں گا، برکت دوں گا، مال میں اضافہ، تجارت میں اضافہ ہوگا، یہ نیت کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، میرے رب نے وعدہ فرمایا صدقہ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تمہارے مال میں
اللہ اضافہ کرے گا، تجارت میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جو اللہ کا بندہ یا بندی اپنے مال میں سے صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فطرہ ادا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، آپ نے بیان فرمایا اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس کی تجارت میں نقصان نہیں ہوگا۔ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی اللہ کے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر دن صرف رمضان میں نہیں، ہر دن، ہر سال کے ہر دن، ہر مہینے کے ہر دن صبح سویرے دو فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یوں کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ یہ تیرا بندہ مال خرچ کرنے والا، غریبوں پہ، بیواؤں پہ، ضرورت مندوں پہ یہ مال خرچ کرنے والا، اے اللہ یہ تیری بندی اپنا مال خرچ کرنے والی، اس کے مال کا بدلہ دے، ان کا ثواب دے، یا یہ کہ یا اللہ ان کے مال میں اضافہ فرما، برکت فرما۔ ہر دن صبح سویرے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، ایک اور فرشتہ یوں کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ یہ تیرے بندے، یہ تیری بندیاں اپنے مال میں سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ فطرہ ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ فرشتہ بد دعا کرتا ہے اے اللہ ان کا مال تباہ کر دے، ان کے بنگلوں کو تباہ کر دے، ان کے زیورات تباہ کر دے، یا اللہ ان کی روزی رزق میں بے برکتی ڈال دے۔ ہر فرشتہ ہر دن صبح سویرے یہ دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے، یہ الگ بات ہے۔ وہ فرشتوں کا اعلان ہماری کانوں میں سنائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے پیغام دیا آپ کی بات پر ایمان لانا ہم سب پہ ضروری، ہم سب پہ فرض عین ہے۔ میرا حال میرے بھائیوں، اپنا مال لوگوں پہ لٹاؤ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، دل کے کان کھول کے سنو، زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، جیسے روزوں کا تعلق رمضان سے ہے۔ میں رمضان کے روزوں کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، روزوں کا تعلق رمضان سے، سحری کا تعلق رمضان سے، افطاری کا تعلق رمضان سے، شب قدر کا تعلق رمضان سے، تراویح کا تعلق رمضان سے، فطرے کا تعلق رمضان سے، یہ اعمال کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر آپ کا مال پہ محرم میں زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، محرم میں ادا کرنا ضروری، اگر آپ کے مال پہ ربیع الاول میں زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا، ربیع الاول میں دینا آپ پہ فرض ہے، اگر آپ کے مال پہ
شعبان میں زکات دینا فرض ہو گیا، شعبان میں دینا ضروری، ذی الحجہ میں فرض ہو گیا، ذی الحجہ میں زکات ادا کرنا ضروری۔ زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، بلکہ جب فرض ہو گیا فوراً ادا کرنا، زکات دینا یہ ضروری ہے۔ پھر ایک عام رواج یہ چل پڑا ہے، رمضان آئے زکات ادا کریں گے۔ لوگوں کا جذبہ، لوگوں کی نیت، تمنا یہ ہوتی ہے رمضان میں زکات ادا کریں گے، ثواب زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، یا یہ کہ رمضان آتا ہے ہر ایک کی ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں، لباس لینا، جوتے لینا اور سحری افطاری کا انتظام کرنا، عید کے چیزوں کا انتظامات کرنا، اور یہ خرچہ بڑھ جاتا ہے، ضروریات بڑھ جاتی ہیں۔ اگر کوئی یہ نیت سے رمضان میں زکات ادا کرے، چلو ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، چلو بہت اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ملے گا، یا یہ کہ غریبوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گے، یہ جذبے لے کر، یہ تمنائیں لے کر اگر کوئی رمضان میں زکات ادا کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے زکات کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، رمضان کا تعلق زکات سے نہیں ہے، بلکہ جس مہینے میں مال پہ زکات فرض ہو گئی فوراً اپنی زکات ادا کرنا ضروری۔ جو اللہ کے بندے، جو اللہ کی بندیاں اپنے مالوں کی زکات ادا نہ کریں، بخاری شریف کا 6واں پارہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دل کے کانوں سے سنو، کولار کی بات کر رہا ہوں، کولار کی بات کر رہا ہوں۔ کتنے مالدار اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے، کتنے مالدار حج بیت اللہ کرنا فرض ہو گیا، آج تک حج بیت اللہ ادا نہیں کیے۔ آپ ڈھونڈیں، تلاش کریں، ایسے مالدار آپ کو مل جائیں گے، اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے، مال تیرا نہیں، دولت تیری نہیں، بینک بیلنس تیرا نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، من آتاہ اللہ مالا ولم یؤتی زکاتہ نُصِلَ لہ مالہ یوم القیامہ۔ اللہ نے جو مال دیا، اللہ نے جو مال دیا، حدیث کے لفظ پر، حدیث کے جملے پر آپ غور فرمائیں، من آتاہ اللہ مالا، اللہ جس کو مال دے، مال تیرا نہیں، بنگلہ تیرا نہیں، سونا چاندی تیرے نہیں، اللہ نے تجھے دیا، امانت کے طور پر دیا، اللہ نے مال دیا، اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کیا، اسی حال میں مر کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے، کل قیامت کے دن تیرا مال، تیری دولت، تیرا زیورات اللہ اژدہے کی شکل میں بنائے گا اور تیری گردن میں ڈال دے گا، اور وہ اژدہا تیرے جبڑوں کو پھاڑے گا اور کہے گا، انا مالک انا کنزک۔ او اللہ کے بندے، میں اژدہا، میں سام بن کے آیا، میں کون ہوں؟ تیرا مال، تیری دولت، تیرا سونا چاندی جن کی زکات تو نے ادا نہیں کیا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ کیا ہوگا میدان محشر میں؟ یہ ظالموں کا، یہ جابروں کا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے مرنے سے پہلے
ہر سال اپنے مالوں کی زکات ادا کرو، وہ سام گنجا ہوگا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ محدثین نے بیان فرمایا جس سام، جس اژدہے کے اندر زہر زیادہ ہوتا ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے، اور وہ اژدہے کے آنکھوں کے اوپر دو سیاہ کالے کالے نقطے ہوں گے۔ محدثین نے بیان فرمایا اس کی عمر بہت لمبی ہونے کی علامت، اس کی زندگی بہت لمبی ہونے کی علامت، وہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے مالوں کی زکات ادا کرنا ضروری۔ ہاں، اللہ سے ڈرنے والے اللہ کے بندے اور بندیاں ہر سال اپنے مالوں کی زکات ادا کر دیتے ہیں۔ آپ کی زکات، آپ کا ادا کرنا آپ کے لیے مبارک ہو، آپ کے لیے خیر ہو، آپ کے دلوں میں ہمدردی، خیر خواہی کے جذبے ہیں۔ میرا حال میرے بھائیوں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں جہاں ضرورت مند آپ کو نظر آئے، جہاں تک ہو سکے ان کی ضروریات آپ پوری کرو۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنو۔ آج بہت سارے لوگ ہم کو یاد آتے ہیں، غریب، بیوہ، مسکین ہم کو یاد آتے ہیں، لیکن اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے رشتہ دار میں کوئی بیوہ وہ نظر نہیں آتی، کوئی مسکین وہ نظر نہیں آتے، کوئی ضرورت مند وہ نظر نہیں آتے، اور ان کو یاد کرتے ہیں، اپنے گھرانوں کو بھول جاتے ہیں۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ یہ جملہ کہا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ پوچھو، علماء سے پوچھو، اللہ نے الگ الگ انداز میں یہ پیغام دیا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ ماں کا ہے، باپ کا ہے۔ ماں کو زکات دینا، باپ کو زکات دینا جائز نہیں۔ قریب کا رشتہ بیوی کا ہے، بیوی کو زکات دینا جائز نہیں۔ قریبی رشتہ اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنے بیٹے ہیں، ان کو زکات دینا یہ جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں جن کو زکات دینا جائز نہیں، لیکن بہن ہے، تمہارا بھائی ہے، کون منع کرتا ہے زکات دینے سے؟ آج بہنوں کو یاد نہیں کرتے، بھائیوں کو یاد نہیں کرتے، بہنوں کا احسان، بھائیوں کا احسان آج یاد نہیں کرتے۔ بہنوں کے حقوق ادا کرو، بھائیوں کے حقوق ادا کرو۔ آج معاشرہ کہاں چل رہا ہے؟ بہن غریب، بھائی غریب، اپنی بہن یاد نہیں آتی، اپنا بھائی غریب یاد نہیں آتا۔ زکات دینا تو بہت دور کی بات، اپنی بہنوں کو زکات دینا بہت دور کی بات۔ کتنے ظالم، کتنے جابر، کتنے کمینے لوگ ایسے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد باپ کی پراپرٹی میں، وراثت میں بہنوں کا حق ادا نہیں کرتے، بہنوں کے حقوق چھین کے کھا جاتے ہیں، گھروں میں حصہ نہیں دیتے، پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، باپ کے مال میں بہنوں کا حقوق ادا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ یوں کہہ جاتے ہیں
باپ مر گیا، میں اپنے مال سے، اپنی دولت سے بہن کا نکاح کیا، شادی کا انتظام کیا۔ اب پراپرٹی میں بہن کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح میں دے دیا، میں نے شادی کروا دیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ سمجھ جائیے کہ میں امام ہوں، مسجد کے ذمہ داروں نے ہر ایک نے مجھے ہدیہ دیا، 10,000 روپیہ، کوئی 20,000 روپیہ، کوئی 5,000 روپیہ، تحفے، تحائف، ہدیہ ہر ایک نے مجھے دیا، میں نے قبول کر لیا۔ 27ویں رات آئی، 26ویں رات آئی، میری تنخواہ مجھے نہیں دی گئی۔ میں نے مطالبہ کیا، میری تنخواہ آپ نے کیوں نہیں دیا؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو ہدیہ دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ آپ بتائیے ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے آپ نے جو ہدیہ دیا وہ آپ کی محبت، وہ آپ کے اخلاق، وہ آپ کے صفات، وہ آپ کی انسانیت ہے، وہ آپ کی محبت ہے۔ تنخواہ دینا یہ ہماری ذمہ داری، یہ اسلامی ذمہ داری، یہ شریعت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نکاح کے موقع پر اپنی بہن کو زیورات دلانا، آپ کی محبت، آپ کے اخلاق، آپ کی بہن کے نکاح میں کھانے کا انتظام کرانا، یہ آپ کے اخلاق، یہ آپ کی محبت، بیرو کا انتظام، پلنگ کا انتظام، فلاں انتظام۔ بہن کے نکاح کے موقع پر آپ نے جو انتظامات کیے، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا تعلق، یہ آپ کے اخلاق، یہ آپ کی انسانیت ہے۔ لیکن باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں حصہ دینا یہ شریعت کا مسئلہ، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے نکاح کرا دیا، پراپرٹی میں حصہ دینے کی کیا ضرورت؟ دھوکے میں نہ رہو، ان کا حق ان کو ادا کرو۔ مرنے کے بعد فوراً باپ کا مال اولاد میں تقسیم کرنا ضروری۔ ادھر باپ مرا، غسل، نماز جنازہ، تجہیز و تکفین، بعد میں فوراً پراپرٹی تقسیم کر دینا یہ فرض ہے۔ مفتی اعظم علامہ تقی عثمانی دامت برکاتہم نے صاف اپنی کتاب میں لکھا ہے، باپ کے مرنے کے بعد پراپرٹی میں تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا، دیر کرنا حرام ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ سال گزر جاتا ہے، تقسیم نہیں کیا جاتا۔ آپ کی پراپرٹی میں سب کے حقوق، یعنی جن جن کو دینا ان کے حقوق ادا کرو، دیر نہ کرو۔ یہ آپ کی بہن ہے، غریب ہے، زکات بھی ادا کرو۔ بہن کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اس کا اکرام کرو، عزت سے پیش آؤ۔ سیدنا شیما اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی رضائی بہن ہے، سگی بہن نہیں، حقیقی بہن نہیں۔ حضرت شیما حلیمہ کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی آمینہ سے پیدا ہوئے، لیکن حلیمہ کا دودھ پیا تو اللہ کے نبی اور شیما آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ پھر حال بچپنا گزرا، اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے ہوئے، نبوت ملی، مدینہ گئے۔ بعد میں وقت آیا غزوہ حنین کا، جنگ حنین کا، غزوہ حنین چلی، کامیاب ہو گئے اور بہت سارا مال غنیمت ملا۔ اس موقع پر صحابہ شیما کو گرفتار کر لیے، حنین کے میدان میں شیما کو گرفتار کر لیے۔ شیما نے صحابہ سے کہا، ارے مجھے گرفتار
کیوں کرتے ہو؟ میں تو تمہارے نبی محمد کی بہن ہوں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ ہمارے نبی کی بہن وہ کیسے ہو گئی؟ لے کر آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ سیما نے کہا محمد میں آپ کی بہن ہوں۔ اپنے جسم کا ایک حصہ دکھایا اور کہا دیکھو بچپنے میں آپ اپنے منہ سے اپنے دانتوں سے مجھے کاٹ دیا تھا، وہ نشان آج تک میرے جسم پہ موجود ہے۔ وہ نشان دکھایا، اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہا آپ میری بہن۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے جسم سے چادر نکالی، زمین پر بچھایا، بہن سے کہا میری بہن میری چادر پہ بیٹھ جا۔ بہن کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ کئی سالوں کے بعد بہن سے ملاقات ہوئی، چادر پہ بٹھایا، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور کہا میری بہن اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے میرے ساتھ رہ، میں عزت کا احترام کا معاملہ کروں گا، تجھے کھلانا، تیری ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری۔ اگر تو چاہتی ہے اپنے قوم میں واپس جانا تجھے اختیار ہے۔ سیما نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آتی ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا میں نہیں چاہتی، میں اپنے گاؤں میں اپنے قریے میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اصرار نہیں کیا، رخصت کیا۔ جاتے جاتے اللہ کے نبی علیہ السلام چند اونٹ، چند بکریاں، 3 غلام، ایک باندی اپنی بہن کو دیا، عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنی بہن کو روانہ کیا۔ یہ ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ آج کتنے ظالم لوگ ہیں پراپرٹی میں بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ بہن بیوہ ہے، ضرورت مند ہے، بیمار ہے، جانتے ہیں اس کا کوئی پرسان حال نہیں، پھر بھی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اپنا مال ضرورت مند بہن کو دو، یہاں تک کہ اگر تمہاری بہن بیوہ نہیں، ضرورت مند نہیں، تمہاری بہن کروڑ پتی ہے، مالدار ہے، چلو اچھی بات ہے، زکات نہیں دے سکتے لیکن محبت میں اپنے اخلاق ظاہر کرنے کے لیے ہدیہ دینا، تحفہ دینا یہ تو جائز ہے۔ کم سے کم سال میں ایک مرتبہ بہن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرو۔ بہرحال میرے بھائیوں، مال اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تمہارا مال تمہیں باغی نہ بنا دے، تمہاری دولت تمہیں سرکش نہ بنا دے، تمہارا مال اللہ کا نافرمان نہ بنا دے۔ ابھی کل میں نے ایک کتاب میں روایت پڑھی، اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من کل غنی یطغینی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے مال سے جو مال مجھے باغی بنا دے، سرکش بنا دے۔ مال دولت، دنیا کی دولت ہمارے نبی کو باغی نہیں بنا سکتا، سرکش نہیں بنا سکتا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ امت کو پیغام، امت کو سبق دینے کے لیے۔ میری امت کے لوگوں اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو، یا اللہ میرا مال مجھے باغی نہ بنا دے، میرا مال مجھے اسلام دین سے دور نہ کر دے۔ مال کی محبت دولت کی محبت میں آیا، نماز چلی گئی، مال کی محبت میں آیا،
اللہ کا باغی بن گیا، نبی کا باغی بن گیا، تمہارا مال تمہیں باغی نہ بنائے، تمہیں سرکش نہ بنا دے، مال کے حقوق ادا کرو۔ اسی طرح 15 رمضان گزر گئے، 16 روزہ، 16واں روزہ چل رہا ہے، بقیہ رمضان غنیمت جانو، روزوں کا اہتمام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یستجن بیہا العبد من النار، روزہ رکھنے والا گویا کہ روزوں کے ذریعے سے اپنا جسم، اپنی جان کو جہنم سے بچا رہا ہے۔ نسائی شریف کی روایت مثال دے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مرد مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتا ہے، ڈھال سے دشمنوں کی طرف سے آنے والے نیزے، آنے والے تیر سے اپنے جسم کو بچاتا ہے، دشمن تلوار سے وار کرتا ہے، اپنے ڈھال سے، تلوار کے وار سے اپنے جسم کو بچاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھو، روزہ ڈھال ہے، روزوں کے ذریعے سے اپنا جسم، اپنی جان کو جہنم کی سزاؤں، جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات، قبر کی سزاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ گنے چنے روزے رہ گئے، روزوں کا اہتمام کرو۔ 16 تراویح مکمل ہو گئی ہماری مسجد میں، الحمدللہ 20 پارے مکمل ہو گئے، 10 پارے رہ گئے، غنیمت جانو، تراویح کا اہتمام کرو۔ 10 پارے تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنو، اللہ کا قرآن سنو، محبت سے سنو، شوق سے سنو، ادب سے سنو، تم قرآن کے دیوانے بن کے سنو، اللہ کا قرآن سنو۔ اسی طرح رمضان بندگی کا سبق دیتا ہے، رمضان سے بندگی کا سبق، بندگی کا پیغام رمضان کی طرف سے حاصل کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، میں اللہ کا غلام، مجھے اللہ کی غلامی کرنا چاہیے۔ علماء سے پوچھو، حفاظ سے پوچھو، قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، فَعَبُدُوهُ وَعَبُدُوهُ فَعَبُدِ اللَّهَ عُبُدُ اللَّهَ، ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ میرے رب نے بیان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو پیغام دیتا ہے، تم صرف اللہ کی غلامی کرو، تم صرف اللہ کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ پیغام دیتا ہے، ارے لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری آنکھوں کو کون بنایا؟ تمہارے ہاتھوں، تمہارے پیروں کو کون بنایا؟ تمہارا دل، دماغ، تمہارا جسم کا ذرہ ذرہ کون بنایا؟ وہ تمہارا رب، وہ تمہارا اللہ۔ اس اللہ کی بندگی کرو، اس اللہ کی غلامی کرو۔ رمضان بندگی کا سبق، بندگی کا پیغام دیتا ہے۔ صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے کھانا پینا آپ کے لیے حلال، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا، یہی کھانا، یہی پینا، یہی تمہاری بیوی چند گھنٹوں کے لیے تم پر حرام کر دی گئی۔ افطاری کا وقت ختم ہوا، پھر کھانا حلال، پینا حلال، بیوی حلال، چند گھنٹوں کے لیے حلال چیزیں اللہ نے حرام کر کے یہ پیغام دیا، میرے بندو جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے حرام، غیبت کرنا ہمیشہ کے لیے حرام، چوری کرنا
जिना करना, यूट्यूब में गलत वीडियो, बेहयाई के मनाजिर देखना हमेशा के लिए हराम। अपने आप को बचाओ। रमजान बंदगी का पैगाम देता है। अल्लाह के बंदे बनके जिंदगी गुजारो। रमजान में एतिकाफ में बैठो। 16वां रोजा, 20वां रोजा मंगल को आने वाला। मंगल के दिन मगरिब से पहले पहले जो लोग एतिकाफ में बैठना चाहते हैं, जहां आप बैठना चाहते हैं एतिकाफ में बैठो। मर्द हजरात घरों में, औरतें अगर सहूलत है अपने घरों में, मर्द हजरात मस्जिदों में, औरतें अपने घरों में एतिकाफ में बैठो। बुखारी, मुस्लिम और हदीस की किताबों में रिवायत अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं, आप मदीने में आए, 10 साल रहे। 10 साल के अरसे में आप पाबंदी के साथ, एहतिमाम के साथ एतिकाफ में बैठते रहे। ये सुन्नत है। हुजूर के इंतकाल के बाद अम्मी जान आयशा फरमाती हैं, हुजूर की बीवियां अपने घरों में एतिकाफ का एहतिमाम, एतिकाफ की पाबंदी किया करते थे। एतिकाफ में बैठो शबे कदर की तलाश में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जो बंदा या बंदी एतिकाफ में बैठते हैं, अल्लाह 2 हज्जों का, 2 उम्रों का सवाब देता है, गुनाहों से बच जाते हैं। मेरा हाल मेरे भाइयों, रमजान के आखिर अशरे में एतिकाफ में बैठने वाले जरूर एतिकाफ में बैठना चाहिए। या जिनका जज्बा, जिनके इरादे हो रहे हैं, जरूर एतिकाफ में बैठो। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा इफ्तार पार्टी का इंतजाम मत करो, जाओ देखो किसको क्या जरूरत, उनकी जरूरत का इंतजाम आप पूरी करो। एक मिसाल देता हूं, आप समझ जाइए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा पेट में दर्द है। वो डॉक्टर कोई मामूली नहीं, सर्जन था, आंखों का डॉक्टर था। उसने कहा अच्छा आपके पेट में दर्द है। उसने आंखों की दवाई मुझे दे दिया। या ये कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने हार्ट की दवाई मुझे दे दिया। या ये कि मेरी कमर में मुझे दर्द है, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा अच्छा आपकी जुबान में ये दर्द, जाओ ये दवाई का इस्तेमाल करो। दिल पे हाथ रख के बताओ नौजवानों, दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, इफ्तार पार्टी का इंतजाम करने वालों, दिल दिमाग से मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास जाएं, ये बीमारी बताए, वो दवाई कोई और दे, आप क्या कहेंगे? ये डॉक्टर नहीं, ये पागल, ये दीवाना, ये फुला इल्जाम लगाएंगे। इसी तरह आज तुम्हारे मोहल्लों में तुम्हारी बहनों के लिए, आज तुम्हारे खानदान, तुम्हारे कबीलों में, आज तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनों, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए क्या जरूरत है? वो बीमार है, दवाई की जरूरत है, वो मकरूज है, कर्जा अदा करने की जरूरत है, लिबास नहीं, लिबास की जरूरत है, घर का किराया देने की ताकत नहीं, वो जरूरत है। क्या क्या जरूरत, जाओ झांक कर देखो, तलाश करके देखो। ये जरूरियात पूरी करने के बजाय इफ्तार पार्टी करके
لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والوں، آج تمہاری بچیاں مال نہ ہونے کی وجہ سے 30 سال کی بچی، 35 سال کی بچی چار دیوار گھر میں زندگی گزار رہی ہے، نکاح کا انتظام نہیں، پیروں کا انتظام نہیں، زیورات کا انتظام نہیں، کیا ضرورت ہے جا کر دیکھا نہیں، کیا ضرورت ہے تلاش نہیں کیا، کیا ضرورت ہے سوچا نہیں، سوچے سمجھے بغیر افطار پارٹی کا انتظام کر کے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والوں، قوم کو کیا ضرورت، تمہاری بہنوں کو کیا ضرورت، تمہارے محلے میں کیا ضرورت، وہ ضروریات کا انتظام کرو۔ چلو ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دے رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی آپ سے معافی مانگا، رمضان میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے معاف کر دینا میرے بھائیوں، مجھے معاف کر دینا۔ ایک آخری پیغام آپ کو دے کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا ایمان، حضور کی بیویوں سے محبت کرنا ایمان، حضور کی بچیوں سے محبت کرنا ایمان، حضور کے داماد حضرت علی سے محبت کرنا ایمان، حضور کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ان سے محبت کرنا ایمان ہے۔ اب کوئی نفرت کرے، حسن حسین سے نفرت کرے، بچیوں سے نفرت کرے، ایمان نکل جاتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں حضور کی اولاد، حضور کے نواسے، حضور کا گھرانہ، محبت کرو ایمان، محبت کرو ایمان۔ کروڑ مرتبہ کہوں گا، کروڑوں مرتبہ کہوں گا، حضور کے گھرانے، حضور کی بچیاں، حضور کے نواسے، حضور کی بیویوں سے محبت کرو ایمان، محبت کرو ایمان، دل کے کان سے سنو، محبت کرنا ایمان۔ اگر کوئی کمینہ نواسوں سے محبت کر کے امیر معاویہ کو گالیاں دے، حضور کے نواسوں سے محبت کر کے حضور کے داماد حضرت علی سے محبت کر کے ابو بکر کو گالی دے، عمر کو گالی دے، حضور کے نواسوں سے محبت کر کے حضور کی بیٹی فاطمہ سے محبت کر کے امی جان عائشہ کو گالی دے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ایک نمبر کا کمینہ ہے۔ محبت کی آڑ میں، محبت کی آڑ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو گالی دینا، ان کی توہین کرنا، امی جان عائشہ کی توہین کرنا بے ایمانی ہے، جہالت ہے، کمینہ پن ہے، بے دینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ میں نے کیوں سمجھایا؟ حضور کے گھرانوں سے محبت کرو ایمان، حضرت ابو بکر سے محبت کرو ایمان، حضرت عمر سے محبت کرو ایمان، حضرت عائشہ سے محبت کرو ایمان، حضرت امیر معاویہ سے محبت کرو ایمان۔ یہ پیغام میں نے کیوں دیا؟ اب دل کے کانوں سے سنو۔ ایران کی حکومت، ایران کی حکومت ہماری ہمدردی ایران کے ساتھ، ہماری خیر خواہی ایران کے ساتھ، ہماری تمنائیں، ہمارے جذبات ایران کے ساتھ۔ ایران کامیاب ہو، اسرائیل، امریکہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات انسان ہونے کے ناطے ایران کے ساتھ ہے، لیکن ایران کا عقیدہ، ایرانی حکومت کا عقیدہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور کے گھرانے سے محبت کر کے، محبت کی آڑ میں یہ شیعہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، بڑے بڑے صحابہ کو یہ گالیاں دینے والے ایرانی سپریم لیڈر جو مر گیا، یہ کوئی معصوم نہیں، ہزاروں
لاکھوں انسانوں کا خون اس کی گردن پہ پڑا ہوا ہے. کوئی معصوم نہیں، وہ ہمارا رہبر نہیں، وہ ہمارا مقتدی نہیں، وہ ہمارا پیشوا نہیں، وہ بھی ظالم ہے. لیکن میں نے کہہ دیا ہمارے مسائل اپنی جگہ، ہمارا اختلاف اپنی جگہ، ہم اہل السنہ والجماعہ و شیعہ برادری، ہمارے ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. فلسطین کی جنگ چلی، آج بھی ہم فلسطین کے ساتھ. سب برات میں نے کہا فلسطین کی کامیابی کے لیے خالص میں نے عمرے کا سفر کیا. فلسطین کامیاب ہو جائے، غزہ کامیاب ہو جائے. ہماری دعائیں غزہ کے ساتھ، ہماری تمنائیں فلسطین کے ساتھ. ان کا عقیدہ صحیح، ہمارا عقیدہ صحیح، لیکن ایران کا عقیدہ غلط، ہمارا عقیدہ صحیح. دونوں کے درمیان اختلاف اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، نظریات اپنی جگہ. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات، ہماری تمنائیں، ہماری دعائیں ایران کے ساتھ، ایران کامیاب ہو جائے. میں نے اس لیے پیغام دیا. آج بہت سارے ہمارے نوجوان، بہت سارے نوجوان شیعہ کیا سمجھتے نہیں، ایران کیا سمجھتے نہیں. اپنا مقتدی، اپنا رہبر، اپنا امام سمجھنے لگے. تمہارے دماغوں کو صاف کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو صاف کرنے کے لیے میں نے پیغام دیا. عقیدوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، مگر انسان ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے. ہمارا اختلاف اپنی جگہ، مگر دعا ہے ایران کامیاب ہو جائے. ہماری تمنا ہے ایران کی حفاظت ہو جائے، وہاں کے لوگوں کی حفاظت ہو جائے. بہرحال میرے بھائیوں، عقیدوں کی حفاظت کرو، اپنے نظریات کی حفاظت کرو، اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. رمضان کے مہینے میں جمعہ کے موقع پر اپنا مال، اپنی دولت، اپنے جذبات سے زیادہ، اپنی طاقت سے زیادہ اللہ کے گھر کو دینے والے بنو. جو الگ سے دینا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے ملو، مسجد کا تعاون کرو. جو گھر لیا گیا، ابھی کئی لاکھ روپیہ قرضہ باقی ہے، وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ کی تمناؤں، آپ کی دعاؤں، آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ کے جذبات کی ضرورت ہے. مال بھی لگاؤ، دعاؤں کا بھی اہتمام کرو. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے مال کے لگانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.